بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 90 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا التضمین سے ہو رہی ہے، آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَأَمَّا التَّضْمِينُ فَهُوَ أَن يُضَمَّنَ الشِّعْرُ شَيْئًا مِّن شِعْرِ الْغَيْرِ بيتا كان أو فوقه أو مصرعا أو ما دونه مع التنبيه عليه أي على أنه من شعر الغير إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء، وبهذا يتميز عن الأخذ والسرقة كقوله أي قول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع على أني سأنشد عند بيع أضاعوني وأي فتى أضاعوا المصراع الثاني للعرج وتمامه ليوم كريهة وسداد صغر اللام في ليوم لام التوقيت والكريهة من أسماء الحرب۔ عزیز طلباء، سرقاتی شعریہ کے ساتھ متصل امور کا بیان چل رہا تھا۔ ان میں سے پہلا امر الاقتباس سے متعلق ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم دوسرا امر تضمین سے متعلق پڑھیں گے۔ تضمین کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو بغل میں لینا، اور اصطلاح میں تضمین یہ ہے کہ اپنے شعر میں غیر کے شعر کا کچھ حصہ ملا دیا جائے اور اس بات پر تنبیہ بھی کی جائے کہ یہ حصہ غیر کے شعر کا ہے۔ اگر اس شعر کی نسبت غیر کی طرف بلغاء کے ہاں مشہور نہ ہو، اگر اس کی نسبت غیر کی طرف بلغاء کے ہاں مشہور ہوں تو پھر تنبیہ کی ضرورت نہیں۔ پھر عام ہے کہ غیر کے شعر کا جو حصہ لیا گیا ہو وہ ایک شعر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، اور یا شعر کا ایک مصرع ہو یا اس سے بھی کم ہو۔ بس تضمین اور سرقہ میں فرق یہ ہوا کہ تضمین میں اس بات پر تنبیہ یا قائم مقام تنبیہ ہی پائی جاتی ہے کہ یہ حصہ غیر کے شعر سے لیا گیا ہے، جبکہ سرقہ میں تنبیہ یا قائم مقام تنبیہ نہیں پائی جاتی۔ تضمین کی مثال میں علامہ حریری کا شعر مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے، جس میں اس غلام کے قول کی حکایت کی ہے جو غلام ابو زید سروجی نے فروخت کے لیے پیش کیا تھا۔ تو وہ شعر یہ ہے: علی انی سأنشد عند بیع، میں اپنے بے کے وقت شعر پڑھوں گا اور یہ کہوں گا کہ اضاعونی، کہ ان نے مجھے ضائع کیا، و ای فتى اضاعوا، اور کس قدر نوجوان کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ جس میں دوسرا مصرع یعنی اضاعونی و ای فتى اضاعوا یہ عارجی شاعر عبداللہ بن عمر بن عثمان کا شعر ہے، اور سروجی کے غلام نے لفظ سأنشد میں عنقریب پڑھوں گا سے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ اگلا مصرع میں نے غیر سے لیا ہے۔ اسی تنبیہ کی وجہ سے یہ تضمین کی مثال بنتی ہے۔ عارجی شاعر کے مذکورہ مصرع کا اگلا حصہ لیوم کریہۃ وسداد صغر، یعنی کس قدر کامل نوجوان کو انہوں نے ضائع کر دیا کہ لڑائی کے دن کے وقت اور سرحدوں کی حفاظت کے وقت یہ ان کے لیے کام آتا۔ بہرحال تو عبارت پر توجہ فرمائے۔ وَأَمَّا التَّضْمِينُ، رہی بات تضمین کی، فَهُوَ أَن يُضَمَّنَ الشِّعْرُ شَيْئًا مِّن شِعْرِ الْغَيْرِ، وہ یہ ہے کہ اپنے شعر غیر کے شعر کے کسی حصے کے ساتھ ملا دیا جائے اور غیر کے شعر کا کچھ حصہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے اپنے شعر کے ساتھ۔ بیتن کانا او فوقہ، چاہے وہ غیر کا شعر جو جس کا کچھ حصہ اس نے اپنے شعر کے ساتھ ملایا ہے وہ پورا بیت ہوں، او فوقہ یا ایک شعر سے بھی زیادہ ہو، او مصرعان یا شعر کا ایک مصرع ہو، او ما دونہ ہو یا مصر سے کم ہو، مع تنبیہ علیہ، لیکن اس بات پر تنبیہ بھی ہو، اے علی انہ من شعر الغیر، کہ یہ غیر کے شعر سے لیا ہے، ان لم یکن ذلک مشہورا عند البلغاء، بشرطے کہ یہ غیر کا شعر بلغاء کے ہاں ان میں مشہور نہ ہو۔ اگر مشہور ہو تو پھر اس تنبیہ کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ وَبِهَذَا يَتَمَيَّزُ عَنِ الْأَخْذِ وَالسَّرِقَةِ، فرماتے ہیں اسی تنبیہ کی بنا پر کہ یہ شعر میں نے غیر سے لیا ہے یا اس کا کچھ حصہ میں نے غیر سے لیا ہے،
اس وجہ سے اس تضمین کو سرقہ یا اخذ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر اس بات کی تنبیہ نہیں ہوتی. اسی تنبیہ کی بنا پر یہ تمیز و تضمین ممیز ہو جاتے، ممتاز ہو جاتے ہیں اخذ اور سرقہ سے، جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کقولی اے قول الحریری، جس طرح کی اس کی مثال، تضمین کی مثال جیسے علامہ حریری کا قول ہے، یحکى ما قاله الغلام الذي عرضه ابو زید البیع، جس میں حکایت کی گئی ہے اس شعر کی جو لڑکے نے کہا تھا. غلام سے مراد ابو زید کا بیٹا ہے. الذي عرضه ابو زید للبیع، جس کو ابو زید نے بیچنے کے لیے پیش کیا تھا. تو اس نے کہا تعالی انی سانشد عند بیع، میں اپنے بیع کے وقت اور اپنے فروخت ہونے کے وقت عن قریب شعر کہوں گا. کیا کہوں گا کہ اضاعونی و ای فتن اضاع، کہ انہوں نے مجھے ضائع کیا اور کس قدر اچھا نوجوان انہوں نے ضائع کر دیا. تو اب اس غلام کا یہ جو شعر ہے اضاعونی و ای فتن اضاع، یہ جو مصرع ہے یہ عارجی شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے، جس کا دوسرا مثلا لیوم کریہۃ و سداد صغر، کہ انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کس قدر نوجوان کو انہوں نے ضائع کیا جنگ کے وقت اور سرحدوں کے حفاظت کے وقت. تو یہ ان کا شعر تھا، ان کا مصرع انہوں نے لیا اور اس پر انہوں نے تنبیہ کی سانشد سے، تو معلوم ہوا یہ تضمین ہے. تو بہرحال اضاعونی و ای فتن اضاع، المصرع ثانی للعرجی، اس کا دوسرا مصرع یہ عرجی شاعر کے شعر کا ہے. و تمامہ، اور عرجی شاعر کا شعر پورا یہ ہے لیوم کریہۃ، نے کس قدر نوجوان کو ضائع کر دیا. لام وقتیہ ہے لیوم کریہۃ، جنگ والے دن. و سداد ثغر، اور سرحدوں کی حفاظت کے وقت. اللام فی الیوم، اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے لغوی تحقیق فرما رہے ہیں کہ بھئی اللام فی الیوم لام التوقیت، یومن میں جو لام ہے یہ لام وقتیہ ہے، یعنی اس وقت یعنی جنگ کے دن کے وقت. والکریہہ، کریہہ من اسماء الحرب، یہ جنگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سخت جنگ کو کہتے ہیں. وسداد ثغری، سداد بکسر سین، سین کے کسرہ کے ساتھ، صدہ بالخیل والرجال والثغر والرجال، اور یہ اس کا مطلب ہے حفاظت کرنا سرحد کی. ثغر سرحد کو کہتے ہیں، بالخیل گھوڑوں سے، والرجال اور مردوں سے. والثغر موضع المخافت، ثغر یہ ڈرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. من فروج البلدان، شہر کے مختلف فروج میں سے، مختلف جگہوں اور سوراخوں میں سے جو ڈرنے والی جگہ ہوں، یعنی جو سرحد ہیں جہاں دشمن رہتے ہیں، ان جگہوں کو ثغر کہا جاتا ہے، یعنی سرحد. اے اضاعونی فی وقت الحرب، شاعر کے شعر کا مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے لڑائی کے وقت ضائع کیا. و زمان صد ثغر، اور سرحدوں کی حفاظت کے زمانے کے وقت ضائع کر دیا. ولم یراعوا لحقی، اور انہوں نے میرے حق کی رعایت نہ کی. احوج، کہ جس کی ان کو زیادہ ضرورت تھی. ما کانوا الیہ، جس کی ان کو مجھ سے زیادہ ضرورت تھی. و ای فتن، ای کاملا، اور یہ جو فرمایا و ای فتن اضاع، ای فتن کا مطلب ہے ای کاملا من الفتیان، نوجوانوں میں سے کامل نوجوان کو اضاع انہوں نے ضائع کر دیا. بہرحال اس شعر میں وفیہ تندیم و تخطئۃ لہم، اس میں ان کو ندامت دلانا ہے اور ان کی خطا پر ان کو متنبہ کرنا ہے. و تضمین المصرع بدون تنبیہ، یہ تضمین جو ہے کہ پہلی صورت ہے کہ شاعر تضمین کے ساتھ ساتھ دوسرے شاعر کے لیے ہوئے مصرعے کی طرف اشارہ بھی کریں. ہاں اگر وہ دوسرے شاعر کا مصرع یا شعر بلغاء میں مشہور ہو پھر تنبیہ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کی مثال دے رہے وہ تضمین المصرع بدون تنبیہ لشہرتہ، اور کسی مصرعے کو اپنے شعر کے ساتھ ملانا، جوڑنا بغیر تنبیہ کے، بئی وجہ کہ وہ مشہور ہے. کہ قول شاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ جو ہے ایک شاعر کا یہ شعر ہے، قد قلت لما اطلعت وجناته حول الشقیق الغض روضۃ آسن، تحقیق میں نے اس وقت کہا، لما اطلعت وجناته، جب ظاہر کیا اس کے رخساروں نے، وجناته سرخ
اور حول الشقیق الغز سرخ اور تر و تازہ پول کے ارد گرد روضۃ آسن ریحان کے باغ کو اعذارہ الساری العجول توقفا میں نے کیا کہا کہ اے محبوب کی سیاہی ماہل جلد بعض رخسار جو ہے سیاہی ماہل جلد بعض رخسار توقفا ٹھہر جاؤ ما فی وقوفی کا ساعتا من بأسن کہ کچھ دیر ٹہلنے میں کوئی حرج نہیں. شاعر محبوبہ سے مخاطب ہیں کہ جب محبوبہ نے اپنے جو ہے رخسار سرخ رخسار اور تر و تازہ رخساروں سے اپنے سیاہ بال اٹھاتے ہوئے اور جو ہے آس کا باغ ظاہر فرمایا یعنی اپنا چہرہ ظاہر فرما دیا اعذارہ الساری العجول توقفا تو میں نے قلت اس وقت کہا تھا کہ اے سیاہی مائل زرد اور رخسار والی جو ہے محبوبہ اور رخسار جلد والی رخسار توقفہ تو تھوڑی دیر ٹھہر جا تاکہ میں تجھے دیکھتا رہوں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہوں. ما فی وقوفی کا ساعتا من بأسن ایک نظر دیکھنے میں پہلی نظر دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں کہ آپ کی تھوڑی دیر ٹہرنا اس میں کوئی حرج نہیں. تو بہرحال یہاں پر المصراع الاخیر لابی تمام دوسرا مصرع جو ہے یہ ابو تمام کا ہے اور ابو تمام کا یہ دوسرا مصرع چونکہ بلغاء کے ہاں مشہور ہیں تو اس مصرع کی نسبت چونکہ مشہور ہے اس لیے شاعر نے یہ تنبیہ نہیں کی کہ یہ مصرع غیر کا ہے اور مطلقاً یہ شعر اس نے پڑھ دیا. تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں سرقات شعریہ کے ساتھ متصل امور میں سے دوسرا امر تضمین سے متعلق پڑھا. تضمین کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے پڑھا. پھر تضمین کی دو قسمیں ہم نے پڑھی, دونوں کی مثالیں ہم نے پڑھی. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.